جی آج ہمارا ہے لیکچر نمبر 4. ہم آج اسائنمنٹ کریں گے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے بارے میں. ٹھیک ہے جی. سب سے پہلے دیکھتے ہیں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا تعارف. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ خلفۂ راشدین میں تیسرے خلیفہ اسلام تھے. ٹھیک ہے. چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 2 صاحبزادیاں یعنی 2 بیٹیاں جو ان سے یک کے بعد دیگرے آپ رضی اللہ عنہ کے نکاح میں آئی تھی، لہٰذا آپ ذوالنورین کہے جاتے ہیں. ٹھیک ہے. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 2 بیٹیوں کی شادی حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے ہوئی تھی، اس لیے ان کو ذوالنورین کہا جاتا ہے، یعنی 2 روشنیوں والا. ٹھیک ہے. چنانچہ عثمان آپ کا نام ہے، ابو عبداللہ اور ابو عمر کنیت تھی، ذوالنورین لقب تھا. والد کا نام عفان اور والدہ کا نام عروہ تھا. حضرت عثمان کا سلسلہ 5ویں پشت میں عبد مناف پر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مل جاتا ہے. حضرت عثمان کی نانی بیضام الحکیم حضرت عبداللہ بن عبد المطلب کی سگی بہن تھی اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پھوپھی تھیں. ان تک جب پہنچتے ہیں تو حضرت عثمان کا جو سلسلہ نسب ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مل جاتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو صاحبزادیاں تھیں جو آپ کے نکاح میں آئیں، ان کا نام تھے وہ رقیہ اور ام کلثوم تھیں. آپ رضی اللہ عنہ نے مکہ میں حضرت رقیہ رضی اللہ عنہ سے نکاح کیا تھا اور حبشہ کی طرف ہجرت کی تھی ان کے ساتھ ہی. جب حبشہ آپ نے ہجرت کی تھی تو حضرت رقیہ آپ کے ساتھ ہی تھیں، ہمراہ تھیں آپ کے. وہیں پر حضرت عبداللہ پیدا ہوئے تھے اور حضرت عبداللہ جو حضرت عثمان کے بیٹے تھے وہ 6 سال کی عمر میں وفات پا گئے تھے. جب حضرت رقیہ کی وفات ہوئی تو ان کی وفات کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی دوسری صاحبزادی ام کلثوم رضی اللہ عنہ کو بھی حضرت عثمان کی زوجیت یعنی ان کے نکاح میں دے دیا تھا. اور ام کلثوم سے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی کوئی بھی اولاد نہیں تھی. قبول اسلام یعنی انہوں نے کب اسلام قبول کیا تھا؟ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ اسلام کے ابتدائی دور میں اس وقت مسلمان ہوئے تھے جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دار ارقم میں پناہ گزین ابھی نہیں ہوئے تھے. دار ارقم جو اسلام کی پہلی تعلیمی مسجد تھی، وہ جہاں پر بیٹھ کے مسلمان دین کی تعلیم سیکھا کرتے تھے، اسے دار ارقم کہتے ہیں. اس وقت آپ رضی اللہ عنہ کی عمر 30 سال سے زیادہ نہیں تھی. حضرت ابوبکر نے آپ رضی اللہ عنہ کو دعوت اسلام دی جو کہ آپ رضی اللہ عنہ نے خوشی کے ساتھ قبول کر لی. حضرت ابوبکر کے اسلام کی دعوت دینے پر حضرت عثمان مسلمان ہوئے تھے. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی دینی پختگی کے بارے میں جانتے ہیں. اسلام قبول کر لینے کے بعد حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے چچا تھے حکم بن ابی العاص، انہوں نے ان کو سزا دینے کے لیے قید کر دیا. حضرت عثمان پر بہت زیادہ سختیاں کی، رسی سے باندھا، مارا پیٹا اور کہا جب تک تم اپنے نئے دین سے توبہ نہیں کر لو گے تمہیں میں قید سے آزاد نہیں کروں گا. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا جواب کیا تھا؟ وہ بولے خدا کی قسم میں ہرگز اس دین سے توبہ نہیں کروں گا. اس دینی پختگی کو دیکھ کر حکم نے کیا مجبور ہو کر حضرت عثمان کو چھوڑ دیا. ہجرت اولا یعنی جو پہلی ہجرت کی تھی حبشہ کی طرف، اس کے بارے میں دیکھتے ہیں. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ ہجرت کرنے والوں کے پہلے قافلے میں تھے. ان کی جو بیوی تھیں ان کی جو زوجہ محترمہ حضرت رقیہ رضی اللہ عنہ بھی ان کے ساتھ تھیں، اور بہت سے دیگر مہاجرین بھی تھے جنہوں نے حضرت عثمان کے ساتھ مل کر حبشہ کی طرف ہجرت اختیار کی تھی. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ لوط علیہ السلام کے بعد عثمان رضی اللہ عنہ پہلے مہاجر ہیں جنہوں نے اللہ کی راہ میں ہجرت اختیار کی ہے. ٹھیک ہے. لوط علیہ السلام پیغمبر ہیں. ٹھیک ہے. ان کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان کے بعد حضرت عثمان پہلے مہاجر ہیں جنہوں نے اللہ کی راہ میں ہجرت اختیار کی ہے. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ ان 10 بزرگ صحابہ رضی اللہ عنہ میں سے تھے جن کے متعلق نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنتی ہونے کی دنیا میں ہی بشارت دے دی تھی کہ یہ جنتی ہیں. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ اس ملک میں چند سال رہے تھے حبشہ میں. پھر اسی دوران، اسنا کا مطلب ہوتا ہے دوران، اسی دوران میں مدینہ کی طرف ہجرت کا سامان پیدا ہوا اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے تمام صحابہ کو مدینہ کی طرف ہجرت کا حکم دیا تھا. مدینہ آ کر جو حضرت عثمان کی سب سے بڑی خدمت تھی جو انہوں نے مسلمانوں کے لیے وقف کی وہ یہ تھی کہ مدینہ میں مسلمانوں کو پانی کی سخت تکلیف تھی. کھارا پانی ملتا تھا جو کہ پینے کے لائق نہیں ہوتا تھا. تمام شہر میں صرف ایک ہی کنواں تھا، اس کا نام تھا بیر روما. اس کا پانی پینے کے لائق تھا لیکن اس کا مالک یہودی تھا. ٹھیک ہے. اس نے اس کنویں کے پانی کو اپنا ذریعہ معاش بنا رکھا تھا. وہ وہاں سے پیسے کماتا تھا، پانی بیچتا تھا. حضرت عثمان نے اس مصیبت کو دور کرنے کے لیے، اس کو دفع کرنے کے لیے مصیبت کو، اس کنویں کو 12,000 درہم میں اس یہودی سے خرید کر مسلمانوں کے لیے فری میں وقف کر دیا.
ٹھیک ہے، مسلمانوں کے لیے کو ہی دے دیا کہ آپ اس میں سے آرام سے پانی پی سکتے ہیں، کوئی پیسے دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہودی سے نصف کنویں کا انہوں نے سودا کر لیا تھا، لیکن بعد میں جو نصف ان کے 8,000 درہم رہ گئے تھے وہ بھی اس یہودی کو دیے اور کنواں خرید لیا۔ پھر ہے کفر اسلام کا جب پہلا مارکہ ہوا تھا، اور یعنی غزوہ بدر، اور اس دوران حضرت رقیہ کی وفات ہوئی، اس بارے میں دیکھتے ہیں۔ کفر اسلام کا پہلا مارکہ تھا غزوہ بدر، لیکن حضرت عثمان رضی اللہ عنہ ایک اتفاقی حادثے کے باعث اس غزوہ میں یعنی غزوہ بدر میں شریک نہیں ہو سکے۔ کیونکہ آپ کی اہلیہ حضرت رقیہ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نور نظر یعنی ان کی جو بیٹی تھی حضرت رقیہ رضی اللہ عنہا بیمار ہو گئی تھی، اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان کو مدینے میں رہ کر ہی ان کی تیمارداری کے لیے چھوڑ دیا تھا، اور ان کو فرمایا تھا کہ تم کو غزوہ بدر میں شرکت کا اجر بھی ملے گا، یعنی اللہ کی طرف سے اس کا ثواب بھی ملے گا، اور مال غنیمت میں حصہ بھی ملے گا، ٹھیک ہے۔ اور خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم 313 صحابہ کے ساتھ غزوہ بدر میں تشریف لے گئے تھے۔ حضرت رقیہ رضی اللہ عنہ کا جو یہ مرض تھا، جو وہ بیمار تھیں، یہ اللہ کی طرف سے ایک طرح کا موت کا پیغام تھا، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی غیر موجودگی میں ہی چند روز بعد حضرت رقیہ وفات پا گئی تھی۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ اور حضرت عثمان بن زید نے ان کی تجہیز و تکفین کی، ابھی اسی تجہیز و تکفین میں وہ مشغول تھے کہ نعرہ تکبیر کی صدا آئی، آواز آئی۔ حضرت زید بن حارثہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی پر بدر کی فتح کا پیغام لے کر آ رہے ہیں، یعنی بدر کی فتح کا بھی پیغام آ گیا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری طرف بیٹی بھی وفات پا گئی تھی۔ محبوب بیوی اور وہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نور نظر کی وفات یہ کوئی معمولی بات نہیں تھی۔ اس حادثے کے بعد حضرت عثمان ہمیشہ بہت زیادہ افسردہ رہنے لگے تھے۔ کچھ ان کو اسلام سے یہ بھی تھا کہ میں پہلی جنگ میں سے محروم رہا، اس جنگ میں شرکت نہ کر سکا، اور دوسرا کہ ان کو یہ تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک جو ان کی خاص رشتہ داری تھی، ان کی بیٹی ان کے نکاح میں تھی، اسے بھی محروم ہونے کا افسوس تھا ان کو، وہ بھی اب دنیا میں نہیں رہی تھیں۔ پھر اس کے بعد غزوہ احد کے بعد جب 4 ہجری میں غزوہ ذات الرقاع پیش آیا تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس مہم میں تشریف لے گئے، تو حضرت عثمان کو مدینہ میں ہی قائم مقام امیر بننے کا شرف حاصل ہوا تھا، یعنی حضرت عثمان کو مدینہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بعد امیر مقرر کیا تھا کہ میری غیر موجودگی میں تم یہاں کی نگہبانی کرو گے، ٹھیک ہے، یعنی سارے معاملہ دیکھیں گے وہ۔ پھر ہے مذہبی خدمات حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی، کہ مذہبی خدمات میں آپ رضی اللہ عنہ کا سب سے اہم کارنامہ یہ ہے کہ مسلمانوں کو قرآن کریم کی ایک قرات پر حضرت عثمان نے متحد کیا تھا۔ قرآن حکیم اگرچہ حضرت ابوبکر کے دور میں تدوین ہو چکا تھا، لیکن ابھی اس کی اشاعت نہیں ہوئی تھی۔ حضرت عثمان نے وہ نسخہ منگوایا جو حضرت ابوبکر آپ نے حضرت ابوبکر کے دور میں جو قرآن حکیم اگرچہ حضرت ابوبکر کے دور میں یعنی مرتب ہو چکا ہوا تھا، اسے ایک ترتیب میں لکھ لیا ہوا تھا، لیکن ابھی اس کی اشاعت نہیں ہوئی تھی، اسے مختلف صوبوں میں ایک قرات کے طور پر نہیں بھجوایا تھا۔ آپ نے وہ نسخہ منگوایا جو حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے تدوین کیا تھا، اور جو ام المومنین حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ کے پاس تھا۔ پھر آپ نے اس کی مختلف نقلیں تیار کرا کے دوسرے شہروں میں بھجوائیں، اور تمام مسلمانوں کو ایک قرات پر جمع کیا تھا، اس لیے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو جامع القرآن کہا جاتا ہے۔ آگے ہے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی خلافت کے لیے مشاورت۔ جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ دنیا سے رخصت ہونے لگے تو لوگوں نے کہا کہ آپ اپنا جانشین مقرر کر دیں۔ بعض نے کہا کہ اپنے بیٹے عبداللہ بن عمر کو خلیفہ نامزد کریں، لیکن آپ رضی اللہ عنہ نے انکار کر دیا، اور 6 اصحاب یعنی 6 صحابہ پر مشتمل ایک کمیٹی بنائی، یعنی لوگوں کی ایک جماعت بنائی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد طویل صلاح مشورے سے یہ طے پایا کہ حضرت عثمان کو خلیفہ منتخب کیا جائے، چنانچہ حضرت عبد الرحمن بن عوف نے سب سے پہلے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی بیعت کی، اس کے بعد دوسرے لوگوں نے بھی بیعت کی۔ اس طرح سے آپ رضی اللہ عنہ یکم محرم 24 ہجری کو خلیفہ اور امیر المومنین مقرر ہو گئے تھے، منتخب ہو گئے تھے۔ انتظامی امور میں اصلاحات اور تبدیلیاں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں نظام حکومت مکمل ہو چکا تھا، بہت زیادہ فتوحات ہوئی تھیں، ٹھیک ہے، کافی زیادہ انہوں نے اسلام پر کام کیا تھا جو کام ہونے والے تھے۔ تو جب حضرت عثمان کا دور آیا، حضرت عثمان نے حضرت عمر کے جو دور خلافت میں نظام حکومت کیونکہ مکمل ہو چکا تھا، آپ نے اسی حال پر اسے باقی رکھا، ٹھیک ہے۔ البتہ جو انتظامی امور تھے، جو انتظامی صورتوں کے پیش نظر
کچھ اصلاحات اور تبدیلیاں کی تھی, کچھ چینجز کیے تھے. جن شعبے میں ترقی کی گنجائش تھی ان کو مزید ترقی دی تھی. فوجیوں کی تنخواہیں حضرت عمر نے مقرر کی تھی, لیکن حضرت عثمان نے ان کی تنخواہوں میں اضافہ کر دیا تھا. ٹھیک ہے, جو نئے مفتوحہ علاقے تھے جہاں پر فوجی چھاونیاں نہیں بنی ہوئی تھی وہاں پہ فوجی چھاونیاں بنائی تھیں. حضرت امیر معاویہ جو شام کے گورنر تھے وہاں سے لے کر ان کے یعنی ان کے ملک سے لے کے بحر روم کے ساحل انطاکیہ سے لے کر ارطوس تک تمام جگہوں پر فوجی مراکز قائم کیے تھے. اور سب سے اہم کام تھا وہ فوج کے شعبے میں سب سے نمایاں اور اہم کام تھا کہ بحری فوج کا قیام تھا, یعنی جو سمندر کا رستہ تھا وہاں پر بھی ایک سمندری فوج بھی قائم کی تھی جو کہ پہلے قائم نہیں ہوئی تھی. ٹھیک ہے, پھر مفتوحہ علاقوں میں آ جاتے ہیں. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے حکم سے امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے بحری بیڑا تیار کیا تھا, اور اس کی مدد سے, اس بحری بیڑے کی ہی مدد سے بحر روم کے اہم جزیرے قبرص پر قبضہ کیا تھا. بحری بیڑے کے قیام سے خشکی سے نکل کر سمندر کی وسعتوں پر بھی مسلمانوں کی نگرانی اور برتری قائم ہو گئی تھی. ٹھیک ہے, پہلے تو صرف خشکی کے علاقے فتح کیے تھے, لیکن پھر بعد میں جو بحری بیڑے کی وجہ سے خشکی سے نکل کر جو سمندر کی وسعتیں تھیں وہ بھی مسلمانوں کی نگرانی میں آ گئے تھے, وہاں پر بھی مسلمانوں کی برتری قائم ہو گئی تھی. قبرص کے علاوہ شمالی افریقہ کے بہت سے علاقے بھی فتح کیے تھے. ایران کے بعض علاقے جو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں فتح نہیں ہو سکے تھے وہ تھے ہرات, خراسان, شیراز, بہک, طوس, نیشا پور وغیرہ, سب حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے عہد حکومت میں فتح ہوئے تھے. حضرت عثمان کے بڑے عہدیداروں کو فرامین, جو بھی انہوں نے بڑے عہدیداروں کو فرامین دیے تھے وہ کیا تھے کہ حضرت عثمان نے خلافت سنبھالنے کے بعد سب سے پہلے بڑے بڑے عہدیداروں کے نام یہ فرامین لکھے کہ انصاف کو ہاتھ نہ جانے دیا جائے, یعنی ہر ایک ساتھ انصاف کیا جائے, کسی کے ساتھ بے انصافی نہ کی جائے. عہدیدار اپنا کام ایمانداری سے انجام دیں. ماتحتوں کے حقوق کی حفاظت کی جائے, یعنی جو آپ کی رعایا ہے, جو آپ کی عوام ہے, ان کے حقوق کی حفاظت کی جائے. دشمنوں کے ساتھ جو بھی معاہدہ ہو اسے توڑا نہیں جائے گا. ٹھیک ہے, جب آپ نے ایک زبان دے دی ہے تو یعنی کوئی بھی وعدہ کر لیے کسی سے تو آپ اس کو توڑیں گے نہیں. نمبر 5 تھا کہ عہدیداروں کی حیثیت جون سی ہے وہ ایک محافظ کی سی ہے, وہ عام لوگوں کے آقا نہیں ہے, کسی پر ظلم نہیں کریں گے, لہٰذا انہیں عوام کے ساتھ نرمی اور محبت سے پیش آنا چاہیے. حضرت عثمان کے دور خلافت میں ابتدائی 6 سال مکمل امن و امان میں گزرے تھے. فتوحات کی بہت زیادہ وسعت ہوئی, مال غنیمت کی فراوانی ہوئی, وظائف کی زیادتی یعنی لوگوں کے وظائف یعنی پیسے وغیرہ میں زیادتی کی گئی, زراعت کی ترقی ہوئی, حکومت کے عمدہ نظم و نسق کے تمام ملک میں عیش و نعیم کو عام کر دے, یعنی بہت زیادہ ان کو آسائشیں مل گئی تھیں. یہاں تک کہ بعض صحابہ جو سے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کے دنوں کی سادگی اور بے تکلفی کو یاد کر کے اس زمانے میں جو بہت زیادہ عیش و عشرت اور سامان زندگی تھا, سامان تعیش تھا, اس کو دیکھ کر حد درجہ غمگین ہوتے تھے کہ اب مسلمانوں کے اس دنیاوی رشک و حسد کا وقت آ گیا جس کی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پیشن گوئی فرمائی تھی. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میں اس وقت سے ڈرتا ہوں کہ اللہ تمہیں ہر نعمت دے دے اور پھر تم خدا کو بھول جاؤ. ٹھیک ہے, تم اس دنیا کی نعمتوں میں مصروف ہو جاؤ اور تمہیں آخرت کی کوئی فکر ہی نہ رہے. تو صحابہ اس بات پر غمگین ہوتے تھے کہ لگتا ہے کہ اب وہ وقت آ گیا, ہمیں اتنی اللہ تعالیٰ نے آسائشیں دے دی ہیں کہ ہم دنیا میں مصروف ہو گئے ہیں, ہم خدا کو لگتا ہے بھول گئے ہیں, ہم اس دنیا کی آسائشوں میں مصروف ہو گئے ہیں, آخرت کو بھول گئے ہیں. اس لیے بعض صحابہ جو ان سے ہیں وہ بہت زیادہ غمگین ہوتے تھے اور رو پڑتے تھے. حضرت عثمان کے خلاف پھر سازش ہوئی. ان تمام الزامات کی جن کی بنیاد پر حضرت عثمان کے خلاف سازش, فتنہ پردازی اور انقلاب کی عمارت قائم کی گئی تھی, وہ اس حد تک مکمل ہو چکی تھی کہ ان کا انہدام یعنی اس کو گرانا تقریباً ناممکن ہو چکا تھا. یعنی اتنی حضرت عثمان کے دور میں اتنے باغی حضرت عثمان کے خلاف لوگ اتنی سازشیں کرنا شروع ہو گئے تھے کہ ان سازشوں کو توڑنا ناممکن ہو چکا ہوا تھا. حضرت عثمان نے تمام اعمال کو دارالخلافہ میں طلب کر کے اس کے متعلق ایک مجلس شورا منعقد کی. ابھی ادھر ایک مجلس شورا چل رہی تھی, یعنی جہاں پہ صحابہ کو اکٹھا کر کے مشورہ کیا جاتا ہے, اور وہاں پہ اصلاحات کی تجویز پیش ہو رہی تھی کہ کیسے ہم اس بغاوت کو روکیں, اس پریشانی کو روکیں. تو دوسری طرف کیا ہے, ملک میں ایک عظیم الشان انقلاب کی سازش مکمل ہو چکی ہوئی تھی. بصرہ, کوفہ, مصر کے شریر صرف لوگوں نے آپس میں طے کر لیا تھا کہ اپنے شہروں سے حاجیوں کی شکل میں مدینہ کا رخ کریں گے تاکہ حضرت عثمان سے بزور اپنے مطالبات تسلیم کرائیں, اپنی باتیں منوانے کی کوشش کریں گے. لیکن حضرت علی کی کوششوں سے واپس چلے گئے. لیکن اچانک ایک دن کیا ہوا, مدینہ کی گلیوں میں تکبیر کے نعروں, گھوڑوں کی ٹاپوں سے شور قیامت برپا ہو گیا. پوچھنے پر بتایا گیا کہ بد عہدی ہوئی ہے اور ہم فریب کاری کا انتقام لینے آئے ہیں. جی, یہاں سے میں آپ کو بتاؤں کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے اپنے کچھ رشتہ داروں کو, حضرت عثمان رضی اللہ عنہ بہت زیادہ نرم طبیعت کے تھے,
تو حضرت ہوا یہ تھا کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں حضرت عثمان نے کیا کیا کہ جو ان کے رشتہ دار تھے ان کو کچھ بڑے عہدوں پر فائز کر دیا. ٹھیک ہے, ان لوگوں نے ان بڑے عہدوں کا ناجائز فائدہ اٹھایا. ان میں ایک آدمی تھا حضرت عبداللہ, ایک تھے عبداللہ بن سعد مسلمانی تھے, مصر کے گورنر تھے, حضرت عثمان کے رضائی بھائی تھے. ٹھیک ہے, ان کو حضرت عثمان نے مصر کا گورنر مقرر کیا, اور وہ جو ان سے وہ شراب اور گناہ کے کاموں میں بہت زیادہ آگے بڑھ گیا تھا. ایک دفعہ اس نے شراب کی حالت میں فجر کی نماز پڑھائی تو 2 رکعت پڑھائی. 2 رکعت پڑھانے کے بعد 2 رکعت نہیں پڑھائی, 4 رکعت پڑھا دی, سوری 4 رکعت اس نے فجر کی نماز پڑھا دی اور فرض نماز, اور اسلام پھر کے کہنے لگا اگر تم چاہو تو میں اسی بھی زیادہ پڑھا دوں. مذاق اڑانے لگا. مصر والے سارے اکٹھے ہو کے مدینہ حضرت عثمان کے پاس آ گئے. حضرت عثمان سے شکایت کی. حضرت عثمان نے اسے عبداللہ بن سراج کو ہٹا دیا اس کے عہدے سے, اور اس کی جگہ پہ انہوں نے کہا تم جو چاہتے ہو کہ تمہارا گورنر مقرر ہو میں اس کو مقرر کر دوں گا, تم کسے مقرر کرنا چاہتے ہو؟ انہوں نے کہا ہم محمد بن ابی بکر کو چاہتے ہیں کہ وہ ہمارے خلیفہ ہمارے گورنر مقرر ہو جائیں. حضرت عثمان نے محمد بن ابی بکر کو گورنر مقرر کر دیا. لیکن مروان جو ہے وہ حضرت عثمان کا خاص منشی تھا اور ان کا سالہ بھی تھا. اس نے ایک چلاکی چلی, وہ محمد بن ابی بکر کو پسند نہیں کرتا تھا. اس نے کیا چلاکی چلی, اس نے حضرت عثمان کی طرف سے عبداللہ بن سراج کو ایک جعلی نقلی خط لکھ دیا اور اس پہ حضرت عثمان کی مہر لگا دی. اس میں لکھا تھا کہ محمد بن ابی بکر جب مصر پہنچے تو اس کو قتل کر دینا. تو اور حضرت عثمان کا جو ایک خاص غلام تھا اور ان کی خاص اونٹنی تھی, سانڈنی کہتے ہیں اونٹنی کو, تو ایک خاص اونٹنی تھی, وہ اس پہ سوار ہو کے چلا گیا. مصر والوں نے اس کو رستے میں پکڑ لیا, پوچھا کہ تم یہاں پر کس کام سے آئے ہو؟ اس نے انہوں نے کہا تم حضرت عثمان کے غلام ہو, کیونکہ مصر والے اس کو پہچانتے تھے. اس نے کہا ہاں جی میں غلام ہوں. اس نے کہا تم کوئی تحریر لے کے آئے ہو؟ اس نے کہا نہیں. انہوں نے اس کی چیکنگ کی, اس کی تلاشی کی, تو اس کے پاس وہ تحریر نکل آئی, اور جب انہوں نے اسے کھول کے پڑھا تو اس میں لکھا ہوا تھا کہ جو گورنر حضرت عثمان نے مقرر کر دیا اس کو قتل کر دیا جائے, محمد بن ابی بکر کو. عبداللہ بن سراج کے نام خط لکھا ہوا تھا. تو انہوں نے کہا کہ یہ حضرت عثمان نے ہمارے ساتھ غلط بیانی کی ہے, وہ حضرت عثمان کے خلاف ہو گئے. خیر وہ حضرت عثمان کے پاس جب واپس مدینہ آئے تو انہیں پاؤں واپس آئے کہ بھی آپ نے ایسے کی ہے. تو حضرت عثمان نے بتایا کہ بھی ہاں غلام بھی میرا ہے, اونٹنی بھی میری ہے, لیکن یہ جو تحریر لکھوائی ہے یہ میری نہیں ہے. انہوں نے کہا پھر جس نے لکھوائی اس بندے کو ہمارے حوالے کریں. حضرت عثمان نے کہا بھی میں تمہارے حوالے کیوں کروں, میں خلیفہ ہوں, میں اس کو خود سزا دوں گا. لیکن وہ لوگ واپس نہیں ہوئے, اور انہوں نے کہا کہ پھر آپ خلافت چھوڑ دیں کیونکہ فسادی لوگ جو سے وہ غالب آ گئے ہیں, آپ خلافت چھوڑ دیں. حضرت عثمان نے کہا کہ عفان کے بیٹے عثمان کو اس خلافت سے کوئی سروکار نہیں ہے, مجھے دنیاوی حوث نہیں ہے, لیکن نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد تھا کہ ایک وقت آئے گا کہ لوگ تم سے ہی تمہارا عہدہ چھیننے کی کوشش کریں گے. اللہ تمہیں خلعت پہنائے گا, وہ خلعت وہ اس چادر کو اتروانے کی کوشش کریں گے, خلعت کہتے ہیں چادر کو, لیکن تم نہ اتارنا جب تک کہ تم مجھ سے نہ ملو. تو اس لیے حضرت عثمان نے کہا اس لیے میں غلط نہیں ہوں, اس لیے میں اپنی خلافت کو نہیں چھوڑوں گا, کیونکہ مجھے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بات سے منع کیا تھا. خیر ان لوگوں نے پھر بغاوت کر دی اور لوگوں کو بھی اپنے ساتھ ملا لیا. اس طرح سے کوفہ, مصر اور بصرہ کے لوگ جو سے ہیں آپس میں مل کے حضرت عثمان کے خلاف کھڑے ہو گئے. حضرت علی نے اور بہت سے صحابہ نے حضرت عثمان کو کہا کہ ہم آپ کی طرف سے ان سے لڑتے ہیں, لیکن حضرت عثمان نے کہا میں پسند نہیں کرتا کہ میری خاطر زمین پر ایک چمچ بھی خون بہایا جائے. حضرت عثمان نے صحابہ کو اور اپنے غلاموں کو ان باغیوں سے کے خلاف لڑنے سے منع کر دیا, لیکن ان باغیوں نے کیا کیا, آپ رضی اللہ عنہ پر پانی بند کر دیا اور آپ کے گھر کا محاصرہ کر لیا. اور کیونکہ صحابہ حضرت عثمان کے گھر میں کسی کو داخل ہونے کی اجازت نہیں دے رہے تھے, آپ کے گھر کا محاصرہ کر کے کھڑے ہوئے تھے, تو وہ چپکے سے کسی پڑوسی کے پچھلی سائڈ سے پڑوسی کے گھر میں گئے, وہاں سے ان کی دیوار توڑ کے حضرت عثمان کے گھر میں داخل ہوئے اور حضرت عثمان کو انہوں نے شہید کر دیا. ٹھیک ہے, یہ سارا واقعہ تھا کہ ایسے حضرت عثمان کے دور میں بغاوت ہوئی تھی. شہادت عثمان, حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیشن گوئی کے مطابق یقین تھا کہ ان کی شہادت مقدر ہو چکی ہے. آپ نے متعدد بار ان کو اس سانحہ سے خبردار کیا تھا. حضرت عثمان اس وصیت پر قائم اور ہر لمحہ ہونے والے واقعے کے منتظر تھے. جس دن شہادت ہونے والی تھی آپ روزے سے تھے, جمعے کا دن تھا. خواب میں دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ابوبکر اور عمر رضی اللہ عنہ تشریف فرما ہیں, ان سے کہہ رہے ہیں کہ عثمان جلدی کرو, تمہارے افطار کے ہم منتظر ہیں. بیدار ہوئے تو حاضرین نے سے اس خواب کا تذکرہ کیا, اپنی اہلیہ سے کہا کہ میری شہادت کا وقت آ گیا, باغی مجھے قتل کر ڈالیں گے. انہوں نے کہا امیر المومنین ایسا نہیں ہو سکتا. فرمایا میں خواب دیکھ چکا ہوں, آپ بےحد نرم مزاج, حلیم بردبار تھے. آپ نرمی اور صبر و تحمل سے فائدہ اٹھا کر شر پسند لوگوں نے آپ کے خلاف لوگوں کو
بھڑکانا شروع کیا۔ عراق مصر میں خفیہ تنظیمیں قائم کی گئیں۔ آخر کار باغیوں اور فتنہ پردازوں کا ایک گروہ مدینہ میں ایسے وقت میں جمع ہو گیا جب بہت سے صحابہ حج کے لیے مکہ مکرمہ گئے ہوئے تھے۔ آپ کے گھر کا محاصرہ کیا گیا۔ صحابہ نے حضرت عثمان سے باغیوں کا مقابلہ کرنے کی اجازت چاہی، مگر آپ نے فرمایا میں اپنے لیے کسی مسلمان کا خون بہانا پسند نہیں کرتا۔ 18 ذوالحج 35 ہجری کو باغی آپ کے گھر میں داخل ہوئے۔ آپ قرآن پاک کی تلاوت کر رہے تھے، اسی حالت میں آپ کو شہید کر دیا۔ آپ کے اڑ جانے سے اسلامی اتحاد کو زبردست نقصان پہنچا، ایسا انتشار پھیلا کہ پھر مسلمان کبھی بھی پوری طرح سے متحد اور مضبوط نہ ہو سکے۔ مدت خلافت، آپ کی مدت خلافت 11 سال 11 مہینے اور 18 دن ہے۔ ٹھیک ہے، یہ تھی آج کی اسائنمنٹ جو کہ ابھی میں نے آپ کو اس کی ڈیٹیل بتائی ہے۔